أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. بلندتر نعرہ صلوات. سب اجازت ہے. وقت انتہائی محدود ہے اس لیے کہ ماتمداری بھی ایک حد تک ہونی ہے اور پھر مغرب کا وقت بھی متصل ہو جائے گا. اس لیے براہ راست دو مختصر سی باتیں ایام اعزا کہ اختتام، یہ میں یوں کہوں کہ اختتام کہتے ہوئے بھی لفظ دل پہ کلیجہ آ جاتا ہے. امام حسین سے کبھی کوئی مومن رخصت ہو نہیں سکتا، لیکن یہ بات بھی ہے کہ بہرحال جو ایام ازا ہیں، ایام غم، اب وہ اگلے برس آئیں گے اور نہیں معلوم اگلے برس تک کون زندہ رہنے والا ہے. اس لیے کہ سال گزشتہ بھی بہت سے محرم میں تھے جو اس محرم میں نہیں تھے. تو ہم جب زیارت پہ بھی جاتے ہیں تو آخر میں وداع کہتے ہیں. ہمیں یہ حکم ہے کہ الوداعی سلام کریں، وداعی زیارت. تو اس وداعی زیارت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی امام حسین کو چھوڑ کے جا رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو حرم کا ہے یہ آخری سلام ہے. اب میں پھر مولا مجھے واپس پلٹنے کی توفیق دینا اور اس زیارت کو میری آخری زیارت نہ قرار دینا. ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. اے اللہ میری اس زیارت کو آخری زیارت نہ قرار دینا، یعنی جو میں کربلا میں ہوں نا، اب ایک مرتبہ پھر سے پلٹ کر آؤں گا. تو بس پروردگار یہ جو غم کے ایام ہیں ہمارے آخری غم کے ایام نہ قرار دینا، ہمیں دوبارہ محرم کا چاند دیکھ کر حسین کا فرش عزا بچھانے کی توفیق نصیب کرنا چاہتا ہوں. یہ مراد ہے یہاں پر. ایک دو مختصر سی بہت باتیں. جتنا کچھ آپ نے مجلسوں میں سنا، ہم اور آپ سب ایک ہی طرح کے، میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں. ایک لفظ میں خلاصہ پتہ ہے کیا؟ ایک مرتبہ ایک جگہ مجلس عزا ہو رہی تھی تو جو ناظم محفل تھے انہوں نے آ کر کہا کہ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک قدم آگے آ جائیں. تو جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا اور پھر مولانا صاحب آئے گفتگو کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جو میں کہنے کے لایا تھا وہ یہ کہہ چکے ہیں. میں بھی یہ کہنے کے لایا تھا کہ آپ زندگی میں جہاں کہیں بھی ہیں حسین کے نام سے اٹھیں اور ایک قدم آگے آ جائیں. یہ ایک سادہ سی بات اگر ذہن میں رہ جائے، آپ جہاں کہیں زندگی میں ہیں، مثلا خدا نہ خواستہ انشاءاللہ اس مجمع میں تو کوئی ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا، حسین کے نام سے اٹھو ایک قدم آگے آؤ، پڑھنے لگو. اگر کوئی قضا کر کے پڑھ رہا ہے حسین کے نام سے اٹھو ایک قدم آگے آؤ، ادا کر کے پڑھنے لگو. اگر کوئی ادا کر کے پڑھ رہا ہے حسین کے نام سے اٹھو ایک قدم آگے آؤ، جہاں تک امکان میں ہو اول وقت فضیلت میں پڑھنے لگو. اگر کوئی فضیلت کے وقت میں بھی کوشش کر رہا ہے کہ پڑھ لے، حسین کے نام سے اٹھو ایک قدم آگے آؤ، کم سے کم 3 رکعت نماز شب پڑھنے لگو. کوئی یہ کر رہا ہے حسین کے نام سے اٹھو، نماز تو کوئی پڑھ رہا ہے لیکن اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، حسین کے نام سے اٹھو ایک قدم آگے آؤ. اپنی زبان کو محفوظ رکھو گناہوں سے. اگر کسی کی زبان ٹھیک ہے لیکن نگاہیں ٹھیک نہیں ہیں، حسین کے نام سے اٹھو ایک قدم آگے آؤ، اپنے نگاہوں کو حسین کے نام سے حسینی بنا لو. جہاں کہیں جو ہے ایام ازا کا میسج ایک لفظ میں، ایک جملے میں یہ ہے کہ امام حسین کے نام سے ہر انسان اٹھے اور اپنی زندگی میں ایک قدم حسین کی طرف آگے بڑھ جائے. ایک مل کے صلوات بھیجو. نام ہے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا محمد وعلی محمد. ایک یہ بات ذہن میں رکھیں. اب بل انسان اللہ نفسی بصیرہ، اس ایک گفتگو
یعنی اس وقت کم سے کم آدھا گھنٹہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت نہیں، اور انشاءاللہ آپ اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے معاملات اور گناہ ایک دوسرے سے چھپا کے رکھے، اللہ کا کرم ہے بہت، ورنہ ہم ایک ساتھ یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے، اور ستار العیوب ہے، لیکن ہم تو اپنے آپ کو جانتے ہیں نا کہ کیا ہے۔ تو ہر ایک جو خود اپنے آپ کو جانتا ہے وہ امام حسین کے نام سے اٹھے ایک قدم آ گیا ہے، ایک گناہ چھوڑنے میں ایک قدم آ گیا ہے، ایک نیکی انجام دینے میں کم سے کم جب تک نہیں کر رہا تھا ایک قدم آ گیا ہے۔ دوسرا ایک عارف بزرگوار سے پوچھا گیا، غالباً آیت اللہ نخود کی تھے، کہ مجلس امام حسین ایام ازا کی کو نصیحت کریں۔ انہوں نے کہا نصیحت یہ ہے کہ جو نور مجلس امام حسین سے حاصل ہو اس نور کو بچا کے رکھنا، یہ دوسری بات ہے۔ دیکھیں ابھی کتنی آپ نے 2 مہینے 8 دن تک مجالس کی ہیں، بار بار آنسو بہائے، نعرہ حیدری کہا، یا علی کہا، صلوات بھیجی، اہل بیت کا ذکر سنا، تو نور حاصل ہوا نا۔ اس نور کو جو بچا کے رکھے اصل حسینی ہوا، یعنی یہ کہ نور تو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہی بات کہ ہم کسی کے لیے غیبت، تکبر، حسد، نخوت، مال حرام وغیرہ وغیرہ، کتنی ایسی چیزیں جس سے نور چلا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں جو ولی اللہ ہے نا، وہ 2 چیزیں، ایک ہے کہ زبان اور ایک نگاہوں کو جو بچا لے، جو اس کو بچا لے گا وہ نور امام حسین کے نام سے جو اس کو حاصل ہوا ہے وہ باقی رکھ لے گا۔ توجہ ہے؟ میں نے عرض کیا تھا ایک موقع پر کہ فقط ہم نہیں تبرک حاصل کر رہے، پورا دین تبرک حاصل کر رہے ہیں امام حسین سے۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، امام حسین سے نماز پوچھ رہی ہے۔ نماز بولی تبرک میں ہم جو تبرک لیتے ہیں وہ کھانا پینا ہے، وہ ہم نوش کرتے ہیں، اس میں بھی شفا ہے، لیکن نماز کو کیا تبرک دیا امام حسین نے، پورے دین کو کیا نیاز عطا کی امام حسین نے۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے۔ امام حسین نے نماز کو یہ تبرک دیا ہے کہ حسین کے سجدے آخر نماز کی زندگی کو بڑھا گیا۔ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے، زندگی بڑھانے کے لیے روح کی ضرورت ہے، اور وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں۔ کیسے زندگی بڑھائی امام حسین نے؟ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے، اور وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے۔ جی ملائکہ جھکے تھے نا آدم کے سامنے، آدم کو بھی تو کہیں جھکنا ہے نا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، سبحان اللہ۔ تو بس اس نور کو بچا کے رکھے، سنبھال کے رکھے۔ یہ 2 بات یاد ہو گئی، زندگی میں ایک قدم آگے بڑھے امام حسین کے نام سے۔ ایک وہ بار بار زندگی میں کوئی بھی اللہ نہ کرے حرام جو آ رہا ہے، امام حسین کے نام سے ارادہ کریں کہ مولا میں ایک قدم آگے بڑھوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو آپ کی طرف ایک قدم آگے بڑھے آپ 10 قدم آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتے ہیں، اور حور علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ سمجھ رہے؟ بس ایام عذاب بڑھانے کا وقت آ چکا ہے، اور ماتمداری بھی ہونی ہے، مصائب کا جس حد تک مجھ سے بیان ہو سکے۔ ایک روایت کو میں لے کر آیا تھا، میں پتہ نہیں کتنا وقت بچا ہے، لیکن بعد میں جتنا جلدی ہو سکے پڑھ لوں۔ یہ تحفۃ المجالس سے صفحہ نمبر 165 پر یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ اذا کان یوم القیامہ، میں اس کی کچھ عربی پڑھ لوں گا تبرک امام کلام نور حاصل ہو جائے، باقی اردو پڑھ لیتا ہوں ترجمہ۔ ایک قیامت میں شخص اخذ الملائکہ رجلا، ایک شخص کو ملائکہ کھینچ کے لے کے جا رہے، یجرونہ الی النار، جہنم کی طرف کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں ملائکہ۔ فبینما هم یجرونہ الیہا، جب وہ چیز کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں اسے، فاذا بنداء من اللہ تعالی، تو اللہ کی طرف سے ایک آواز آئے گی، یقول الرجل، اس شخص سے کہے گا اللہ سبحانہ و تعالی، قف لک امانۃ عندنا، رکو بھی تمہاری ایک امانت ہمارے پاس ہے۔ وہ کہے گا کہ اللہم لا اذکر انی استأمنتک علی امانۃ لی عندک، پروردگار مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کوئی امانت تیرے پاس رکھوائی ہو، میں تو جہنم کی طرف جا رہا ہوں، میری کیا امانت ہوگی تیرے پاس؟ خدا متعال کی جانب سے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 6 کا یہ حصہ پڑھا جائے گا کہ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ یاد رکھتا ہے تم بھول جاتے ہو جی، اور انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اور اللہ کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، تم نے ایک عمل ایسا کیا ہے کہ ایک امانت ہے ہمارے پاس۔ ثم یامر اللہ تعالی الملائکہ، اس کے بعد اللہ ملائکہ کو حکم دے گا کہ یاتوا للرجل بامانت، کہ اس شخص کی امانت لے کر آؤ۔ وہ امانت کیا ہے؟ ایک صندوق ہے۔ فلما یفتحہ، وہ صندوق جب کھولا جائے گا تو اس شخص نے دیکھا کہ ایک شے ہے اس میں، بقطعۃ، ایک ایسا قطعہ ہے من الحریر الاحمر، کہ جو سرخ ریشم سے لپٹا ہوا ہے، اور اس پر سبز ریشم کی ایک مہر لگی ہوئی۔ جب وہ مہر کھولی جائے گی تو ایسا نایاب در برآمد ہوگا کہ تضیء لاہل المحشر، اہل محشر روشن ہو جائیں گے اس سے، پورے محشر میں روشنی ہو جائے گی اس ایک در سے، جیسے کہ زمین والوں کے لیے ستارے روشن ہو جاتے ہیں۔
وہ شخص روئے گا، فیبکی للرجل، وہ شخص روئے گا اور کہے گا کہ اے اللہ یہ در تو میرے خزانے میں، کیا ایسا خزانہ تو دنیا کے کسی بادشاہ کے خزانے میں نہیں، تو میرے پاس کہاں سے آ گیا جو میں تیرے پاس امانت رکھوائی بھی، یہ کون سا خزانہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے صدا آئے گی، یا عبدی، اے میرے بندے، انکا مررت یوما من الایام، ایک دن ایسا تھا اے میرے بندے تو گزر رہا تھا بمجلس، ایک مجلس سے، ذکر فیہ مصیبت الحسین، جس میں حسین کی مصیبت کا ذکر ہو رہا تھا، فانکسر قلبک، تیرا قلب ٹوٹا حسین کا ذکر سن کے، وجرت دمعتک، تیرے آنسو جاری ہونا شروع ہوئے، تو میں نے ملائکہ کو حکم دیا تھا کہ یہ جو تیرے آنسو ہے نا یہ سنبھال کے رکھ لیں تیرے سخت ترین موقع کے لیے، اور اب تیرا ایک سخت ترین موقع ہے کہ تجھے جہنم کی طرف بھیجا جا رہا ہے، تجھے اس وقت ضرورت ہے اس کی، تو چاہے گا کہ اس در کو خرید لیا جائے؟ وہ کہتا ہے پروردگار مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ اس در کی قیمت کیا ہے، میں آپ کو روایت کا متن سنا رہا ہوں، مجھے تو نہیں پتا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ اللہ کہے گا یا آدم قیم، اس کی قیمت لگائیے، آپ بتائیے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ آدم علیہ السلام بھی گریا کریں گے اور کہیں گے کہ پروردگار اگر اس دور کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے ان ینجو صاحبہا من حر العرصات، پروردگار کم سے کم قیمت تو ہے کہ اس کو قیامت کی گرمی سے تو بچا لے۔ اللہ کی آواز ہے کہ یا آدم قیمت، تو نے قیمت تو لگائی ہے آدم آپ نے، ولیکن القیمہ قلیل، ابھی کم قیمت لگائی ہے، ابھی قیمت اور ہے۔ بل حسین علیہ السلام عندنا اعز من ذالک، حسین کی عزت اس سے بھی زیادہ ہے ہماری بارے میں، لیکن چند لمحے رہ گئے بھئی ہم عذاب گزارنے جو جتنے آنسو اور بہا لے اور رخساروں تک اگر آنسو بہہ جائے، اللہ کا وعدہ ہے کہ چاہے وہ گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہو یا سمندر کی جھاگ کے برابر، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مغفرت فرمائے گا، حضرت نوح سے کہے گا اللہ اے نوح اب آپ قیمت لگائیے، اس در کی آپ قیمت لگائیے، تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ پروردگار اگر اس در کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ تو ان یروی صاحبہا فی الیوم العطش الاکبر، جب شدید پیاس کا موقع ہے نا تو یہ پیاسا نہیں رہے، پروردگار تو اسے اپنی جنت کا پانی عطا فرماتے۔ حضرت نوح سے کہے گا اے اللہ کہے گا کہ آپ نے قیمت تو لگائی، فالحسین عندنا اعز من ذالک، حسین اس سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے پروردگار اس کی قیمت یہ ہے کہ تو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دے، میں مختصر کر رہا ہوں روایت۔ اللہ کہے گا کہ اے ابراہیم آپ نے قیمت تو لگا لی ہے لیکن حسین اس سے بھی زیادہ بلند ہے، اللہ اکبر۔ بس روایت کا اختتام یہ ہے کہ اب خود اللہ کہے گا اے حسین، جی سب سے پہلے تو حضور مکرم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ آپ بتائیے، تو حضور یہ کہیں گے کہ پروردگار یہ در جو ہے یہ حسین کے لیے بہایا تھا نا اس نے یہ آنسو، تو پروردگار جو حسین کہتے بس وہی۔ اللہ کی آواز ہے کہ یا حسین ویا صفوت الثقلین، اے جنوں اس میں میرے پسندیدہ انتخاب، آپ صاحب در ہیں، آپ اس کی قیمت بتائیے گا۔ فیبکی الحسین، امام حسین اس وقت رونے لگے گی، خود امام حسین اس وقت گریہ فرمائیں گے میدان محشر میں اور فرمائیں گے اللہم ان کان لہذہ الدر قیمہ، پروردگار اگر کوئی اس کی قیمت لگ سکتی ہے نا تو یہ ہے کہ اللہ یکون صاحبہ غریبا، سب سے پہلے تو یہ کبھی غریب نہ ہونے، غریب الوطن نہ، جیسے کہ میں غریب الوطن ہوا تھا، پروردگار کوئی بھی اب ہو سکتا ہے کہ یہ گفتگو اس طرح سے بھی ہے کہ گویا دنیا میں بھی کوئی ایسے نہ ہو جائے کہ وہ غریب الوطن ہو جائے جو حسین کے نام پر رونے والا ہے، اور پروردگار کبھی یہ رونے والا جو ہے نا وہ جیسے میں پیاسا ہوا تھا نا کبھی یہ پیاسا نہ رہے اور اس کے بچے پیاسے نہ رہے، اور جیسے میری اولاد کی حرمت پامال ہوئی تھی نا اس کے اس کے بعد امام حسین خود اس صاحب در کا ہاتھ پکڑیں گے، رونے والے کا ہاتھ پکڑ کر اسے صراط پر لے کر جائیں گے اور امام حسین اپنی شفاعت سے اسے جنت میں پہنچائیں گے۔ یا حسین غریب، بس چند دن ہم جتنا ہو سکا روتے رہے، حق نہیں ادا ہو سکا والا۔ ارے حسین بگریا کیا، کوئی قیامت تک روتا رہے، حسین کے علی اصغر کو لگنے والے تیر کا حق ادا نہیں ہو سکتا، سکینہ کو لگنے والے ٹماٹے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بس میں
الوداع کہنے کا موقع ہے. میں نے بتلا دیا آپ کو کہ الوداع کس کیفیت میں آپ نے کہنا ہے. ہم حسین کو نہیں کہہ رہے الوداع، لیکن یہ جو ایام ہے اب یہ تو اگلے برس آئیں گے نا. بس الوداع یا ابا. اے غازی جو رونے کا حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا، یا ابوالفضل العباس، یا شہزادہ علی اکبر. ایک بوڑھے باپ نے جوان کے کلیجے سے مرضی کی تھی، ایک چچا نے بھتیجے کی پامال لاش کے ٹکڑے اٹھا دیتے. چند لمحے رہ گئے، آہستہ آہستہ مغرب قریب ہونے والی ہے. میں چاہتا ہوں کہ بس میں آخر میں ان ایام عزا کا اختتام اب عبد الحسین کے مقتل کے چند جملوں کو پڑھ کر دوں، تاکہ پھر سے ہم ایک دفعہ حسین کو گریہ کر سکیں. ان ایام پر یقیناً اب آخری پرسہ ہے. مدینہ سے ایک ماں تو ضرور آئی ہے نا پرسہ لے. عزیزوں میں سب نہ پڑھ سکتا ہوں نہ سن سکتے ہیں. بس ابو الحتوب جوفی نے ایک تیر مارا حسین کی پیشانی میں. حسین نے وہ تیر نکالا، لیکن خون ابل کر حسین کے چہرے پر بہ رہا تھا. صاحب صوت عال. اب عبد الحسین نے بلند آواز سے گریہ کر کے فرمایا، پروردگار یہ دیکھ تیرے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں. ابھی کچھ دیر کے لیے آپ رکے تھے. وقف لیستری فرماہ رجل بحجر. ایک شخص نے زور سے پتھر مارا امام حسین کے چہرے اثر پر. بس میں پڑھتا جاؤں گا، جس کے دل میں جتنا دم ہے یا حسین کہہ کے روتا چلا جائے. شدت ضعف میں انیس نے لکھا ہے، شدت ضعف میں جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں سینکڑوں تیر ستم تن سے گزارا. امام حسین بار بار فرماتے تھے بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. یہ وہی جملہ ہے جو 21 رمضان میرے مولا علی نے بار بار پڑھا تھا. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کوئی پچھ سے تیر لگاتا ہے، کوئی الگ الگ کیفیتوں کا بیان ہے. میں کیا عرض کروں عزیزوں، بس بات کو میں بہت مختصر کرنا چاہتا ہوں. ماتمداری کی وجہ سے ایک وقت ایسا آ گیا کہ اب عبد الحسین زمین کربلا پر ہیں. اب ہر ایک دوسرے سے کہتا ہے جا کے مار لے، تو جا کے مار لے. میں آخر جملہ پڑھتا ہوں. زرعا نے حسین کے بازوؤں پر ایک تلوار ماری. رماہ الحسین فی حلقی، حسین ابن نمین نے حلق پر ایک تیر مارا. ضربہ آخر العاتق، ایک اور نے شانے پر تلوار ماری. سنان نے مولا کی ہنسلی کی ہڈی پر وار کی. پھر کسی ایک اور ملول نے پوچھ سے ایک اور نیزہ برچی آ کر کوئی پہلو میں لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو غش آ جاتا ہے. پڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے، بندہ کے زر پاک جھکا جاتا ہے. اب عبداللہ حسین علیہ السلام اس کیفیت میں تھے. اب مجھے معلوم ہے مجھے معاف کر دیجئے گا، یہ ویسے تو میں جملہ عام طور پر نہیں پڑھتا، لیکن کوئی ایسی مجلس ہو جائے کہ جب اب الوداع کہنا ہے تو اس لیے میں جملہ پڑھ رہا ہوں. ایک جملہ ہے مقتل میں فَرَفَسَهُ بِرِجْلِهِ. مجھے اس کا ترجمہ کرنے مجھے معاف فرمائیے گا بہت. شبر لئین آگے بڑھا، اس نے پیر مار کر حسین کو سیدھا کیا. یا حسین ابن علی، ہماری جانیں قربان ہو جائے والا. اللہ جانے 1400 برس بعد سننا اتنا مشکل ہے. حسین کی بہن نے 70 قدموں کے فاصلے سے کیسے دیکھا ہوگا. چلے سہنے دیا کر شیبر چالے سنالا سدرے، شیبر امام حسین کے سینے پر بیٹھ گیا. اس نے حسین کی داڑھی اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا. ضربتیں حسین میں ضربتیں لگنے لگی. رو لو بس وقت آخر رہ گئے. اب زیارت ناہیہ کا جملہ ہے. اس کے بعد ماتم حسین لقد خفیت انفاسک وسکنت حواسک. اے حسین اپنے دست و پا آپ نے ساکت کر لیے تھے، آپ کی سانسیں رکنے لگی تھی. ارے جسے ذبح کیا جائے وہ تو اور تڑپتا ہے. امام حسین نے کیوں اپنے دست و پا ساکت کر لیے تھے؟ شاید وجہ یہ ہے کہ حسین جانتے میری ماں فاطمہ الزہرا مجھے دیکھ رہی.
جب میں سیدہ کے سامنے تڑپوں گا فاطمہ برداشت نہیں کر پائیں گی. حسین 13 ضربتوں سے ذبح ہوئے. صدا گونجی علاقت قتل الحسین و کربلا، علاقت ذبح الحسین و کربلا. علماء بیان فرماتے آدم اور نوح بلند ہو گئے، پروردگار یہ منظر نہیں دیکھا جائے گا حسین ذبح ہوئے. ابراہیم چلے گئے، موسیٰ اور عیسیٰ چلے گئے، حج یہ ہے کہ رسول اللہ بلند ہوئے، پروردگار میری قوم کا مولا حسین مارا جا رہا ہے. جب سب چلے گئے صدا کو آزاد کر کے کہنا یا زہرا. حسین کی آواز، حسین کی آواز آئی اماں. سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اماں. بچے جو اگلے برسوں میں اور یہ غم پھر ہے یا عبداللہ جو چل بسے تو یہ اپنا. سلام آخر پڑھیں گے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. اور یہی حق ہے کہ گریہ تم نے نہ وعلی اولاد حسین وعلی حسین کے بچوں پر سلام، حسین کے اصحاب پر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.